کلپ نمبر 824۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 سے 85 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی۔ ترجمہ، اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ عرض کی وہ یہ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وما اعجلک، اور تجھے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے توریت شریف لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کے شوق میں ان آدمیوں سے آگے بڑھ گئے اور انہیں پیچھے چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہ یہ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب عز و جل میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تیرے حکم کو پورا کرنے میں میری جلدی دیکھ کر تیری رضا اور زیادہ ہو۔ کلیم اور حبیب کی رضا میں فرق۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے خدا کی رضا چاہی، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے اور مقامات پر بتایا خدا نے ان کی رضا چاہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ترجمہ، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس میں اضافہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی رضا چاہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ ترجمہ، فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے تیرے پہاڑ کی طرف آنے کے بعد تیری قوم جنہیں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ چھوڑا ہے کو آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے انہیں بچڑا پوجنے کی دعوت دے کر گمراہ کر دیا ہے۔ سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے۔ اس آیت میں ادلال یعنی گمراہ کرنے کی نسبت سامری کی طرف فرمائی گئی کیونکہ وہ اس کا سبب اور باعث بنا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو اس کے سبب کی طرف منسوب کرنا جائز ہے۔ اسی طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے پرورش کی، دینی پیشواؤں نے ہدایت کی، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے حاجت روائی فرمائی، اور بزرگوں نے بلا دفع کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔